سیاست ہے, اقتدار آ بھی سکتا ہے آپ کے پاس, اقتدار مل گیا. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کا معیشت ہے. تحریک لبیک پاکستان کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ اقتدار مل گیا تو اس ملک میں صرف سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عدل بھی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس ملک میں جس کے منہ میں جو آئے وہ بکے جائے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی صحافت پہ بھی پابندی لگائیں گے آپ؟ نہیں, بکے جائے. اچھا, اگر آپ اس کو اس لیول میں سمجھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جو ہو رہی ہے. نہیں, دیکھیں آپ سوال کر رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں, یہ صحافت ہے. بالکل, پورے ملک میں سوال ہو سکتا ہے جس کے منہ میں جو آئے بکے جائے, یعنی کہ جو ملک کے خلاف, اس نظام کے مطلب اس پورے وطن کے خلاف جس کو ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر لایا, وہ کہیں یہاں بارڈر نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ایسے, ہم نے ملک جناب اسلام کے لیے نہیں لیا, روٹی کے لیے لیا تھا اور فلانے کے لیے. ہم نے یہ ملک حاصل ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا. ہم تو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں اور اس میں معیشت کے بڑے واضح حل ہیں. ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا ناسور اس وقت سود ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی عالمی کے ساتھ بازاری ہے اور عالمی ایک طاقتیں ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی اور اس کے ساتھ جو آپ کہیں گے. بھائی آپ کو گھیر تو تب لیں گی کہ آپ کا نظام درست چل رہا ہو. آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں چل رہا. جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا, آپ کے اندر آپ اپنے ملک کو خود ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہو. ہر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے درست کر دوں گا, میں ایسے درست کر دوں گا. بھائی ایسے تو درست نہیں ہوگا. اس کا ایک حل علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پیش کیا تھا, آپ کو یاد ہو؟ وہ سال پر آج بھی ہم قائم ہیں. آگے چلیں. نس جو ہے تو آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ بھاگ جاؤ, جن سے قرض لیا ہوا ہے ان کو سود نہیں دیں گے آپ. ہاں, سود نہیں دیں گے. آپ کہیں گے ہم سے اصل لے لو, وہ بھی جب ہمارے پاس ہوں گے تب دے دیں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے, آپ عالمی ارینا کے اندر آپ رہ سکیں گے, تجارت کر پائیں گے اگر آپ آئی ایم ایف کو اس طرح بگا دیتے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو کس طرح بگائیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سیلاب آیا ملک میں, قرضے رکے, سارا کچھ چل رہا ہے, سارا کچھ. آپ ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بھائی سود جو ہے نا اسی نے ہماری معیشت تباہ کی ہے اور اسی نے ہی ہمارا سارا کچھ کیا ہے. اگر آپ کو آپ کے اصل پیسے چاہیے تو یہ سود ختم کریں, ورنہ آپ کو نہیں مل سکتا. طریقہ کار ہے نا بات کا. اگر وہ کے پاس بھی ہے, وہ آپ کو عالمی مالیاتی نظام سے نکال کے باہر رکھ دیں گے, پھر آپ کھائیں گے کہاں سے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں, عالمی مالیاتی نظام نہیں تھا تو دنیا کہاں چل رہی تھی؟ نہیں, وہ تب دنیا بھی تو ایسی تھی نا, تب سارے ایک جیسے تھے. کیسے؟ تب سارے ایک جیسے تھے, تب بارٹر ٹریڈ چلتی تھی, تب کرنسی نہیں تھی, سارے ایک جیسے نہیں تھے, بارٹر چلتا تھا نا, سارے ایک جیسے نہیں تھے. اس وقت بھی نظام چل رہا تھا. ہم عالمی دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے, ہم نے عالمی دنیا کے ساتھ ہی رہنا نا. پاکستان اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں قائم ہے نا, پوری دنیا میں. ایران کے اوپر بھی پابندی ہے, ایران کے اوپر بھی پابندی ہے, وہ سروائیو کر رہا ہے. پھر بھی وہ رشیا کو اور چائنا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر لیتا ہے. اگر لیٹ سے آپ آئی ایم ایف کو بھگا دیتے ہیں, رشیا نے یہی کوشش کی تھی کہ اس نے یوکرین پہ جب حملہ کیا تو جو سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے, سوئفٹ کوڈ سے ہی عالمی تجارت ہوتی ہے, آپ کے علم میں ہوگا, انہوں نے سوئفٹ کوڈ بین کر دیا رشیا پہ. اگر آپ کے پاس سوئفٹ کوڈ نہیں ہے تو نہ آپ پیسے باہر بھجوا سکتے ہیں, نہ باہر سے منگوا سکتے, کوئی تجارت نہیں ہو سکتی. اگر خالی وہ پاکستان کا وہی بلاک کر دیں تو سر پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا حل بھی بہت سارے ہیں, ایک نہیں ہے, اس کا حل بہت سارے ہیں. کہ ہماری جو بھی معاشی ٹیمز ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بھائی اس کے بعد اگلا حل یہ ہے کہ آپ عالمی دنیا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے ملک کا کیا معاملہ بنا ہے اور کس طرح ہوا ہے. آپ ایک دفعہ سود سے جان چھڑواؤ. اگر آپ سود سے نہیں جان چھڑواتے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال پھینکو. آپ مجھے بتائیں, آپ کی عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ سود کو باہر نکالو, کیوں نہیں نکال رہے؟ اب تو آپ کے کورٹس نے فیصلہ دے دیا نا, صرف ہماری بات نہیں ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہی بات آپ کو پنجابی میں یا اردو میں کہی تھی, وہی بات مسکان زئی صاحب نے اپنے ججمنٹ میں کہہ دی. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی اس سے کیا خاص پیار ہے کہ ہمارا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. عالمی دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے, تو پوری دنیا میں بھی ایسا, بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا کہ ربا میں پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ آپ اسٹریٹجی دیں گے اس کے مطابق. اسٹریٹجی یہی ہے نا کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور عالمی سسٹم کے اندر رہ کر چلانا ہے, باہر جا کر تو نہیں چلا سکتے. اگر عالمی سسٹم نہیں مانے گا تو پھر بھوکا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے بھوکا؟ بھوکا پہ چھینتا ہے, جنگ لڑتا ہے اپنے حق کے لیے. آگے بڑھتے ہیں, حکومت میں آ گئے آپ. اب ہم خارجہ پالیسی پہ آتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد فرانس سے تعلقات ختم کر دیں گے؟